وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون کون ہیں جو اچھے اعمال کر کے آتے ہیں. احسن عملا. یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک لفظ ہے اکثر و عملا، کہ بہت ڈھیر سارے عمل کر کے لائیں، وہ بھی مقصود ہے، لیکن ایک ہے کوانٹٹی اور ایک ہے کوالٹی. یہاں اس آیت میں کوالٹی کا خاص ذکر ہے کہ احسن و عملا، کہ کون خوبصورت کوالٹی والے اعمال لے کر آئے. تو عمل کرنا یہ ایک چیز ہے، عمل کوالٹی والا کرنا یہ دوسری چیز ہے. ہم نے دیکھا اداروں کے اندر کام کرنے والے ملازمین جو ہیں، اب ایک بندہ اس کو آپ کام کہیں تو وہ ہابڑ تابڑ بھاگ دوڑ کام کر دیتا ہے، لیکن وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ کو اس کو خود کرنا پڑ جاتا ہے. تو اگر دن میں گنتی کریں تو اس نے ہو سکتا ہے عام لوگوں نے 15-20 کام کیے ہوں تو اس نے 60-70 کام کر لیے، لیکن اس کام میں کوالٹی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں نے اپنے ادارے میں جو صفائی کرنے والے تھے ان کو ایک بات کہی ہوئی تھی. میں کہتا تھا کہ بھئی آپ نے جھاڑو نہیں پھیرنا، آپ نے صفائی کرنا. میں ان کو یہ لفظ یاد کرواتا تھا، میں اس کو یاد کر لوں. شروع میں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، کہتے تھے جھاڑو ہی پھیر کے صفائی ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو. میں کہہ رہا ہوں جھاڑو نہیں پھیرنا، صفائی کرنی. پھر میں سمجھاتا تھا کہ دیکھو بھی جھاڑو پھیرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں جب راؤنڈ پہ آؤں تو دیکھوں گند پڑا ہے تو آپ جواب دیں گے سر جی جھاڑو مار دیا، یہی جواب ہوتا ہے. تو میں نے جھاڑو نہیں پھروانا، میں نے صفائی کروانا. تو وہاں میری مراد یہی تھی کہ بھی کوالٹی چاہیے، صفائی چاہیے. اب جھاڑو تمہیں 10 بار پھیرنا پڑے، 50 بار پھیرنا پڑے، پھر مثال کے طور پہ صفائی کی اور آندھی آ گئی، اب پھر وہ کاغذ اڑ کے آ گئے، شاپر آ گئے، مٹی آ گئی، تو وہ کیا جواب دے گا؟ جی میں نے تو صبح جھاڑو پھیر دیا. میں ان کو کہتا تھا مجھے صفائی چاہیے، جھاڑو کی گنتی نہیں مجھے کروانی کتنی مرتبہ کی. اسی طرح ایک ٹیچر جب بچے کو لکھنے کے لیے کہتا ہے کہ بھی آپ لکھیں اور زیادہ صفحات دے دیتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ جتنا زیادہ لکھے گا اس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی امپروو ہوگی، صفائی زیادہ آئے گی لکھنے میں. اب بچہ جو ہے وہی کیڑے مکوڑے جلدی 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 10 صفحے لکھے اور کہا کہ ٹیچر میں نے سب سے پہلے ہوم ختم کر لیا، یا آپ کا دیا ہوا کام ختم کر دیا. تو واقعات اس نے کام تو مکمل کر لیا، لیکن اس کام میں کوالٹی کیا ہے؟ وہی جو پکوڑے پہلے تلتا تھا وہی تل کے کاغذ پر لے آیا. یہ لفظ سمجھ ہی نہیں آتے، کام مکمل اس نے کر دیا. تو کوانٹٹی میں اور کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. اور آج کی دنیا اتنی اسمارٹ ہے کہ لوگ کوالٹی کے اوپر ایکسٹرا پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں ہمارے ملک میں بنتی ہیں اور کچھ چیزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں. اب امپورٹڈ چیز مہنگی ہونے کے باوجود لوگ اس کو پریفرنس دیتے ہیں، اسی کو خریدتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اپنے ملک کی چیز کیوں نہیں خریدتے؟ امپورٹڈ کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ امپورٹڈ چیز کی کوالٹی زیادہ ہائی ہوتی ہے. حالانکہ وہ دور سے آئی
ٹریولنگ کے ایکسپینسز پڑے, ملک میں آئے تو اس پہ ڈیوٹیز لگ گئی, ٹیکسز لگ گئے, پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں ایڈ ہو کے اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن اس کی کوالٹی اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کی کوالٹی کی وجہ سے بندہ اس سے دگنے تگنے پیسے بھی دے دیتا ہے اور اسی کو خریدتا ہے کہ جی ہمیں تو کوالٹی چاہیے. اسی طرح ایک فرنیچر بنانے والا جو فرنیچر کو تیار کرتا ہے, لکڑی کو تراشتا ہے, اس کو شیپ دیتا ہے, اور جب وہ لکڑی کا ڈھانچہ اس فرنیچر کا بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی میں نے اپنا فرنیچر جو بننے کا آرڈر دیا تھا جس کی میں ایڈوانس پیمنٹ بھی کر چکا ہوں, میں نے اس کو دیکھنا ہے. تو وہ منع کرتا ہے جی آپ ابھی نہ دیکھیں, ابھی میں نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں چلو جتنا ہو گیا وہی دکھا دو. جب وہ آپ کو دکھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں توبہ توبہ, یہ تم نے بنایا ہے, اتنی فضول چیز, دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا. کہتے ہیں جی میں نے آپ کو منع کیا تھا ابھی اس کو نہ دیکھیں کیونکہ ابھی یہ کورا ہے, را فارم میں, ابھی اس کو میں نے پالش نہیں کی. اس کی اصل جو چمک ہے, خوبصورتی ہے, جو کوالٹی ہے وہ پالش ہونے کے بعد نکلے گی. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا آپ اس کو ابھی نہ دیکھیں, ابھی تو یہ یعنی ڈیورنگ دا پروسیس ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے. اور جب اسی فرنیچر کو آپ فنیشنگ کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ واہ کمال کر دی, کیا خوبصورت چیز بنائی. اور کاریگر, مستری دیوار بنانے والا ہو, فرنیچر بنانے والا ہو, یا دنیا کا کوئی مینوفیکچرر ہو, وہ پروڈکٹ کو بنانے میں اتنی محنت نہیں کرتا جو اس کی فائنل سٹیج پر فنیشنگ کے اندر محنت کرتا ہے کہ اب اس کے اندر جو نکھار آئے گا نا اس کو دیکھ کر گاہک اس کی ویلیو کو سمجھے گا اور اس کو خریدے گا. بس یوں سمجھیں اللہ تعالیٰ کو بھی وہ ہمارے جلدی جلدی کے سجدے, بھاگی دوڑی کی نمازیں اور اٹھک بیٹھک والے نفل اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی کوالٹی والے اعمال پسند ہیں. ہم کمزور انسان ہیں, خود بھی گند سے بنے ہیں, پیٹ میں بھی گند اٹھائے پھرتے ہیں, اس کے باوجود ہمیں کوالٹی والی پروڈکٹ پسند ہے. تو اللہ کی شان تو نور العلی نور ہے, پاکیزہ ہے, اللہ پاک چیز کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوالٹی والے اعمال پسند ہیں. ایک یہ کہ بندہ 1000 کے دانے والی تسبیح پکڑ لے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آج کل سنا ہے کہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور استغفر اللہ کی تسبیح ماشاءاللہ فل چل رہی ہوتی ہے اسپیڈ میں. اب یہ کون سی استغفر اللہ ہے کہ میوزک بھی سن رہے ہیں, نامحرم عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, سارا کام چل رہا ہے صاحب, تسبیح پہ تسبیح, دانے پہ دانہ بھی گر رہا ہے. اب یہ اکثر معاملہ میں ہے. پوچھیں تو جناب 1000 استغفار روزانہ, 1000 درود شریف روزانہ ہے, اور سبحان اللہ 1000 دفعہ اور 10,000 دفعہ فلاں وظیفہ, بندہ متاثر ہو جاتا ہے کہ یار کیا وظائف ہے. اور حالت وہی ہوتی ہے, واک کرنے جا رہے ہیں تب بھی ادھر منہ استغفر اللہ, ادھر منہ استغفر اللہ, سب کچھ دیکھ بھی لیا اور ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان 100 مرتبہ 200 مرتبہ استغفار پڑھے اور وہ استحضار کر کے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہ استغفار اللہ سے معافی ہے, توبہ کر رہا ہوں اپنے گناہوں پہ, اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں, پھر استغفار پڑھے. وہ 100-200 بھی کوالٹی میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے. درود شریف کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے کہ آپ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے جائیں تو یہ تعداد میں بہت زیادہ ہو جائے گا, لیکن اگین آپ کی توجہ نہیں ہے. اس کی نسبت وہ درود پاک زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. اس فائدے کو میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں کہ درود شریف کا اصل فائدہ کیا ہے, جو آپ پورے استحضار, دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں. اب درود شریف ہم کس لیے پڑھتے ہیں, کس لیے پڑھنا چاہیے, یہ آج جہاں بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات اسے نکلوا دیتے ہیں کہ درود شریف ہرگز ثواب کے لیے نہیں پڑھنا. یہ بات سن کر لوگ چونک جاتے ہیں, درود شریف کے لیے ثواب کے لیے پڑھنا, جی بالکل نہیں پڑھنا. آپ نے ثواب کی نیت ہی نہیں کرنی, فضول نیت ہے. تو آپ 2 نفل پڑھیں ثواب مل جائے گا, سبحان اللہ پڑھیں 100-200 ثواب کے لیے بتھیرے کام ہے. کسی پیاسے کو پانی پلا دے, کسی بھوکے کو روٹی, وہ ثواب کے لیے کام تھوڑے.
آپ نے درود شریف ثواب کی نیت کرنی ہی نہیں ہے، بہت چھوٹی نیت ہے یہ. پھر کیا نیت کرنی ہے؟ درود شریف، خاص درود شریف پڑھتے وقت آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑ جائے. یہ ہے وہ نیت جو کرنے کی ہے. اور معذرت کے ساتھ یہی نیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کثرت سے درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور ان کا حضور سے تعلق بھی نہیں جڑتا. دیکھیں ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں نا جو درود شریف پڑھتے ہیں اور ان کو کثرت سے زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. اب ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری گناہگار آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. اب زندگی میں تو یہ ممکن نہیں، کم از کم خواب میں ہی ہو جائے. لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم لوگ سب درود شریف پڑھتے ہیں، ہم سب درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن پھر ہر ایک کو یہ نعمت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ کہ لوگ اس کو ایک عام روٹین کا ذکر سمجھ کے، روٹین کی عبادت سمجھ کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. وہ نیت ہی نہیں کرتے جس نیت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، جو اصل نیت ہے درود شریف. میں کہتا ہوں سارے اذکار آپ کے ایک طرف، اکیلا درود شریف ایک طرف ہے. یہ اتنی پاورفل چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. درود شریف پڑھتے وقت ذرا آپ تھوڑے اٹینٹیو ہو جائیں. کیا خیال کریں کہ آپ روضہ رسول پر بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، آپ تشریف فرمائیں. آپ تصور کریں وہاں بیٹھے ہوئے، باقی اذکار چلتے پھرتے کر لیا کریں، اللہ کا فضل ہے ہو جاتا ہے. درود شریف بھی پڑھیں گے وہ تو پڑھا جائے گا، لیکن جو اس کے اصل مقاصد اور فوائد ہیں نا وہ حاصل نہیں ہو. درود شریف آپ نے حضور کی طرف توجہ کرنی ہے اور پھر درود شریف پڑھنا ہے. آپ چند دن اس طرح درود شریف پڑھیں، آپ دیکھیں پھر آپ کو کیا نتائج. درود شریف پتہ کیا چیز ہے؟ اللہ. آپ والدہ سے کہتے ہیں والدہ صاحبہ دعا کر دیں میرا فلاں مسئلہ پھنسا ہو. والدہ دعا کرتی، ماں تو ویسے ہی دعا کرتی ہے. ہمارے اس میں والدہ تو دعاؤں کی مشین ہوتی ہے، اللہ نے دعائیں کرتی ہے اولاد کے لیے. حتیٰ کہ وہ اولاد جو نافرمان ہوتی ہے والدہ اس کے لیے بلکہ زیادہ دعا کرتی ہے کہ یہ بیٹا میرا نافرمان ہے اور تھوڑا سا بد زبان ہے، بد کلام ہے، اس کے لیے زیادہ دعا کرتی ہے. تو ماں تو دعاؤں کی مشین ہوتی ہے. ماں سے دعائیں کروانا اچھی بات ہے، باپ سے دعا کروانا اچھا. باپ نہ ذرا دعا میں کنجوس ہوتا ہے. کنجوس اس سینس میں کہ باپ ہر وقت ہاتھ اٹھا کے دعائیں نہیں کرتا. باپ بچی کی سپورٹ کرتا ہے، ہمیشہ اس کی بیک پر ہوتا ہے. اور یہ جو باپ کی ہر وقت توجہ بیٹے کی طرف، بیٹی کی طرف رہتی ہے نا، اصل میں یہی اس کی دعا ہوتی ہے. ہاں آپ کبھی اپنے والد سے کہہ دیں کہ ابو میرے لیے دعا کریں، اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، چونکہ یہ کام کبھی کبھی وہ کرتے ہیں نا، پھر یہ سیدھا عرش پہ جاتے ہیں. باپ کی دعا بہت زبردست دعا ہوتی ہے باپ. اور ایک یہ کہ باپ سے بار بار کہیں کہ دعا کریں دعا کریں، ایک یہ کہ والد کی خدمت ہی ایسی کریں ان کے دل سے بار بار دعا نکلے. لیکن بہرحال ایک دعا ہے ماں کی، ایک دعا ہے والد کی، ایک دعا ہے آپ کسی شیخ سے، بزرگ سے کہتے ہیں حضرت آپ اللہ والے میرے لیے دعا کریں، وہ بھی کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے بزرگ، سب سے پیاری ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں میرے لیے دعا. اب زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. یہ عام آدمی سے دعا کروانا، جتنے بھی بزرگ ہیں وہ عام لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف. درود شریف پڑھیں پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، تعلق جوڑنے کے لیے. اچھا یہ تعلق جوڑنا بھی بڑی بات ہے. بعض لوگ کرایوں پہ رہتے ہیں 2-3 سال ایک علاقے میں، پھر چند سال کسی اور علاقے میں، یا بعض لوگوں کی سرکاری نوکری ایسی ہوتی ہے کہ شفٹنگ چلتی رہتی ہے. آرمی والے بیچارے کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر، تو ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اچھا آپ کسی علاقے میں گئے، نیا علاقہ تھا، آپ کے محلے میں قریب ایک چھوٹا سا سٹور تھا، جنرل سٹور، اور آپ نے وہاں سے جا کے اپنے گھر کی گروسری، انڈے، ڈبل روٹی، چیزیں آپ نے لینی شروع کر دی. اچھا آپ جاتے تھے، چیزیں لیتے تھے، پیسے دیتے تھے اور آ جاتے تھے. آپ وہاں 2 سال رہے. ان 2 سالوں میں نہ آپ کو دکاندار کا نام پتا، نہ دکاندار کو آپ کا نام پتا،
نہ آپ اس کے ڈیٹیل احوال جانتے ہیں، نہ وہ آپ کے جانتے ہیں. بس ٹھیک ہے نا، مقصد بھی یہی تھا، پیسے دیے، چیزیں لی اور واپس آ گئے. تو یہ ہو گیا گیو اینڈ ٹیک، معاملہ لین دین کا برابر سرابر. اور ایک یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں، پہلی مرتبہ جا کے سلام دعا کریں اور کہیں کہ بھائی میں اس علاقے میں نیا آیا ہوں، فلاں گھر میں فلاں گلی میں میرا مکان ہے اور میں ابھی یہاں شفٹ ہوا ہوں، آپ کا کیا نام ہے، آپ کا گھر کدھر ہے، اپنا تعارف کروایا، اس کا تعارف کروایا. اب یہ تعارف کروانے کے بعد اس دکاندار سے آپ کا ایک تعلق بن گیا. اب یہ صرف جب بھی آپ آئیں گے نا تو صرف لینا دینا نہیں ہوگا، بلکہ حال احوال پوچھیں گے ایک دوسرے کو، گھر میں سب خیریت ہے، پھر سودا لینا دیں. اب آپ 2 سال یہاں رہے، اس دکاندار کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہوگا، آپ مکان چھوڑتے ہوئے اس کو بتائیں گے کہ بھائی 2 سال رہا، آپ سے اچھا تعلق رہا، آپ نے بھی ٹھیک سودا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب میں کہیں اور شفٹ ہو رہا ہوں. تو تعلق بنانا اور ہے اور روٹین کی گیو اینڈ ٹیک کرنا اور ہے. تو دیکھیں اذکار میں، معمولات میں جو درود شریف ہے نا، میں نے کہا اس کو بالکل الگ تھلگ توجہ کے ساتھ کریں. ادھر اس کو بالکل الگ تھلگ کریں، اس کو روٹین کا ذکر، روٹین کی تسبیح نہ کریں، نہ اس کو صرف ثواب کے لیے کریں. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف نرے ثواب کے لیے، ثواب تو اتنا ملے گا آپ حیران ہو جائیں گے، درود شریف پہ ثواب بہت ملتا ہے، لیکن آپ ثواب کی نیت نہ، آپ بڑی نیت کریں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا. اس پر میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ میرے علم میں آیا. ہمارے ایک تعلق والے ہیں، وہ ڈی ایس پی ہیں، ڈی ایس پی نارکوٹکس. انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا. وہ کہنے لگے کہ سرکاری کام کے سلسلے میں مجھے مختلف شہروں میں کال کرنی پڑتی ہے، آفیشیل کال. تو کہنے لگے کہ پشاور میں ایک کرنل صاحب ہے، ان کو کال کرتا ہوں اور ہم اپنی سرکاری جو بھی بات چیت ہے دفتری وہ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میرا ان سے ایسا تعلق ڈیولپ ہو گیا کہ ہم اپنی دفتری بات چیت کے بعد باقاعدہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، بچوں کا حال پوچھتے ہیں، گھر میں سب خیریت پوچھتے ہیں. 2 سال ہو گئے، فون پر میرا رابطہ. کہنے لگے نہ میں کبھی پشاور گیا اللہ کی شان، نہ کبھی وہ لاہور آئے 2 سال، بس ہمارا فون پر رابطہ ہے. لیکن 2 سال بعد ہمارے تعلق اور محبت اس درجے کی ڈیولپ ہو گئی کہ اب ہم آفیشیل بات کرنے کے بعد فون بند کرنے سے پہلے اکثر کرنل صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ڈی ایس پی صاحب آپ نے جب بھی پشاور آنا نا آپ نے مجھے ضرور ملنا. اور کہنے کہ میرا بھی یہ حال تھا کہ میں کہتا تھا کرنل صاحب آپ جب لاہور آئیں کسی بھی کام سے آپ نے میرے یہاں ٹھہرنا. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی شان میں 2-2.5 سال بعد پشاور گیا تو میں نے اپنا کام جو بھی تھا وہ کیا اور مجھے خیال آیا کہ کرنل صاحب یہاں ہوتے ان کو فون ملایا، بڑے خوش ہوئے آپ پشاور آئے ہوئے. کہنے لگے میں گاڑی بھیج رہا ہوں آپ فوراً میرے پاس آ جائیں. کہنے لگے انہوں نے بندہ بھیجا، مجھے بلا لیا. اب ذرا توجہ سے سنیے. کہنے لگے ان 2-2.5 سالوں میں نہ میں نے کبھی کرنل صاحب کو دیکھا، نہ کرنل صاحب نے کبھی مجھے دیکھا، ہماری فون پہ بات ہوتی، رابطہ تھا. کہنے لگے اب 2-2.5 سال کے بعد جو ہماری ملاقات ہوئی نا وہ تھی تو پہلی مرتبہ، لیکن وہ ایسی ملاقات تھی جیسے 2 بچھڑے ہوئے دوستوں کی ہوتی. کہنے لگے ہم نے جب ایک دوسرے کو گلے لگایا تو بڑی دیر تک ہم ایک دوسرے کو دباتے رہے جیسے بڑے پرانے بچھڑے ہوئے دوست ہوتے. ایسی محبت والی ملاقات تھی، حالانکہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھی. میں نے ان سے کہا ڈی ایس پی صاحب آپ نے تو بڑی زبردست مثال بتا دی. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا دیکھیں عام لوگ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ ایسا مسلمان اللہ کرے نہ ہو جو درود شریف نہ پڑھتا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اتنا محروم آدمی کوئی نہ ہو. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بخیل، سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود نہ پڑھے. یہ سب سے بڑا بخیل. اتنا کنجوس، زبان اعلانی، کوئی جیب سے پیسے بھی نہیں جانے. تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی مسلمان ہو، لیکن اگر کوئی اتنا محروم ہے تو قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوگی تو بالکل جیسے 2 انجانے لوگ ملتے ہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی پہلے پیغام نہیں، رابطہ نہیں. لیکن جو بندہ روزانہ جس طرح درود میں نے بتایا
توجہ کے ساتھ، استحضار کے ساتھ خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب محسوس کر کے درود شریف پڑھے گا تعلق جوڑنے کے لیے، تو قیامت کے دن ملاقات تو پہلی ہوگی، لیکن یہ پہلی ملاقات بڑی گرم جوشی کی ملاقات ہے۔ حضور کو بھی پتا ہوگا یہ میرا امتی تھا، مجھ پہ روزانہ 500 دفعہ 1000 دفعہ درود بھیجتا تھا۔ اور یہ ون وے نہیں ہے، یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں، جیسے میسیج ہوتا ہے آپ نے ون میں بھیج دیا، اب اگلے نے پڑھا نہیں پڑھا بات کا مسئلہ ہے۔ اب تو واٹس ایپ آ گیا نا، کنفرمیشن ہو جاتی ہے اگلے نے پڑھ لیا۔ اس سے پہلے ایس ایم ایس جو شارٹ میسج چلتا تھا نا، اس میں پتہ نہیں چلتا تھا اگلے نے میسج پڑھا بھی ہے کہ نہیں، اور لوگوں کا نقصان بھی ہو جاتا تھا اس پہ۔ وہ اپنی طرف سے ایک میسج کر کے فارغ ہو جاتے تھے، اگلا کہتا میں نے دیکھا ہی۔ تو یہ درود شریف جو ہے نا، یہ ون وے نہیں ہے، کہ ٹو وے کمیونیکیشن۔ چنانچہ ٹو وے کیسے، اس کو بھی سمجھیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی بھی درود ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو، آپ کوئی بھی درود ہے اس کو نا، اس کا اردو ترجمہ پڑھیں کیا ہے اس کے اندر۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھوڑا سا طویل ہے، اس میں آپ کی آل کے لیے، اولاد کے لیے، اصحاب کے لیے، امت کے لیے، اس طرح یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں عربی کے، جس میں حضور پر رحمت کے مختلف انداز میں الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کل خلاصہ ہے، آپ کوئی بھی درود شریف دیکھ لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کی دعا کی، وہ رحمت جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اللہ کی ہر وقت رحمت حضور پاک کے اوپر نچھاور ہو رہی ہے، پہلے ہی بہت زیادہ ہے، آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا، یا اللہ میری طرف سے بھی پیش کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آپ کے پیغام ملنے پر کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے بعض فرشتوں کی جماعت کو ڈیڈیکیشن اسی کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں وہ چکر لگاتے ہیں، اور جہاں کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ فوراً وہاں آ جاتے ہیں، اس درود کو لے لیتے ہیں انتہائی پیار سے، اور اس کو اسی وقت روضہ رسول پر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں، اور نام ولدیت کے ساتھ، یا اللہ فلاں بندے نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر اس وقت رحمت کی دعا کی۔ اب یہاں میں پھر ایک مسئلہ بیچ میں بتاؤں گا۔ شریعت نے مسئلہ یہ بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں سلام کرنا سنت ہے، آپ کسی کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن سلام کوئی کر دے آپ کو تو اب اس کا جواب دینا واجب ہے۔ کسی نے سلام کر دیا، ہاں آپ نے سن لیا، آپ کسی کام میں مشغول تھے، نہیں سنا وہ علیحدہ بات، آپ نے سن لیا، اب اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی لازم ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بخشش صرف اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ کیا ہوا کہ وہ دریا پار کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، اور جو ہے وہ نہیں معذرت وہ چھینک کا واقعہ ہے، جیسے کوئی بندہ چھینک مارتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے جواب میں یا اللہ کہا جاتا ہے، وہ ان کا واقعہ۔ بہرحال سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، یہ شریعت نے مسئلہ بتایا۔ سلام کرنا سنت ہے، آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا تو اس کا جواب دینا واجب، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پیارے آقا نے امت کو یہ مسئلہ سکھایا کہ کوئی آپ کو سلام بھیجے تو آپ کو جواب دینا واجب ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا امتی سلام بھیجے اور حضور اس کا جواب نہ دے؟ میں نے کہا تھا یہ ٹو وے کمیونیکیشن، ون وے نہیں ہے۔ ہم سلام بھیجتے ہیں، ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، تو جواب میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ لو جی اب تھا ماں سے دعا کروانا، باپ سے دعا کروانا، کسی چھوٹے موٹے بزرگ سے دعا کروانا، اور ایک ہے جو سب بزرگوں کے سردار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانا۔ تو یہ درود شریف وہ چیز ہے
اس لیے عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کو عام ذکر نہ سمجھیں کہ جیسے آپ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے بھائی، یہ حضور سے تعلق کے لیے ہے۔ تو احسن و عملہ، کوالٹی والے اعمال، یہ ہیں وہ کوالٹی والے اعمال کہ آپ عمل کر بھی رہے ہیں، اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، آپ عبادت میں انگیج بھی ہو رہے ہیں، لیکن استحضار نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل بھی اس کوالٹی کا نہیں بن رہا جس کوالٹی کا اللہ تعالیٰ مانگ رہے۔ چنانچہ نوافل کی بات کرتے ہیں، ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، رات ڈیوٹی کر رہا تھا، جاگ رہا تھا، اس نے کہا چلو تھکا ہوں لیکن تہجد تو پڑھ لوں نا۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کی، نفل 2 پڑھے 4 پڑھے، سلام پھیرا اور سو گیا۔ جو تہجد اس نے ادا کر لی۔ ایک ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے، استحضار کے ساتھ وضو کرتا ہے اور صرف 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس رکعت کے اندر اس کا پورا دھیان اللہ کی طرف یا چلو بیت اللہ کی طرف ہے، اور دھیان رکھتا ہے کہ مجھے کوئی باہر کا خیال شیطانی وسوسہ نہ آئے۔ اب اس کے 2 نفل کی جو کوالٹی ہے وہ اس کے 2 نفل کی کوالٹی سے بالکل ڈفرینٹ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زندگی موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون کوالٹی والے اعمال کر کے آتے۔ دیکھیں اگر موت نہ ہوتی تو ہمارا امتحان کبھی ختم ہی نہ ہوتا، چلتا رہتا۔ یوں ہی سمجھ لیں نا کہ آج کالج یونیورسٹیز کے ایگزام ہوتے ہیں تو ایگزامینیشن کی ڈیوریشن ہوتی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، بالفرض آپ امتحان پرچہ دینے بیٹھے اور ٹائم ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اب بعض ذہین اسٹوڈنٹ تو وہ 1 گھنٹے میں پرچہ حل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پکڑیں مجھے جانے دیں۔ بعض کہتے ہیں جی اجازت نہیں، ان کو ہوتا ہے کہ پرچہ آؤٹ نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں نہیں آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو اب ایگزام ختم ہوگا تو اگلا پروسیس پیپر چیک ہونے کا ہوگا، اور اس سے اگلا پروسیس رزلٹ آنے کا ہوگا، اور اس رزلٹ کے ساتھ آپ کی پروموشن یا آپ کا فیلئر جڑا ہوا ہے۔ تو یہی زندگی موت کا فلسفہ ہے کہ اگر موت نہ ہوتی، زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، عام آدمی تو کہتا مرنے کی بات ہی نہ کرو، جینے کی بات کرو۔ کس طرح ہم 60 سال جی سکتے ہیں تو 80 سال جئیں، 80 سال جی سکتے ہیں 120 سال جئیں۔ وہ مائیکل جیکسن کہتا تھا نا میری خواہشات میں سے ایک ہے کہ میں 150 سال زندہ رہوں، اللہ کی شان۔ تو پیسے والے لوگ نا جن کا روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں نے کون سے ماڈل کی گاڑی لینی، وہ پہلے ان کے پاس ہوتی ہے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ لائف کو کیسے بڑھا لیں، کہ یہ جو ایک عیاشی والی زندگی ہے یہ کبھی ختم نہ ہو، اپنی صحت کیسے بہتر کریں، ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر موت نہ ہوتی تو ہمارا اس زندگی کا امتحان کبھی ختم نہ ہوتا، ہمیشہ چلتا رہتا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، موت کی اگر سمجھ میں آ جائے نا، میں موت سے پیار ہو جاؤں۔ جیسے صحابہ تھے، نیک لوگ ہیں، انتظار کرتے ہیں موت کا۔ سیدنا بلال رضی اللہ کی وفات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پہلے وصال فرما چکے تھے، تو بلال رضی اللہ کی کیفیت کیا تھی؟ تھے وہ زندہ، کئی سال رہے زندہ، لیکن موت کے وقت ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جو ان کی اہلیہ نے سنے، کہ انہوں نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا، انہوں نے کہا کدھر، میں اپنے زبان میں بتا رہا ہوں، الفاظ تو عربی کے تھے، کہ تم کدھر رہ گئے تھے مہمان، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، کب سے تمہارا انتظار کروں، اب آئے ہو تو۔ وہ تو تڑپ رہے تھے کہ میں مروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو یہ حالت ہوتی ہے اگر ہمیں موت کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں ایک بندہ دنیا میں غریب پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم، کسی کو بہت مال دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کوئی میڈیوکر فیملی سے ہے، کوئی بالکل غریب فیملی سے ہے، کسی کے روز کا کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوا۔ اگر موت نہ آتی تو یہ تو ساری زندگی اسی کرب میں، اسی تکلیف میں گزار دیتا۔ اب اگر یہ نیک آدمی ہے، اللہ توبہ کرتا رہتا ہے، تو بس دنیا کی تھوڑی سالوں کی زندگی کی تکلیف ہے نا، مرتے ساتھ ہی اس کو ایسی جنت ملے گی کہ بس پھر ہمیشہ کی عیش شروع ہو جائے گی۔ تو جان چھوٹے گی کب؟ موت کی وجہ سے چھوٹے گی کہ زندگی کی وجہ سے؟ زندگی میں تو بیچارہ مستقل تکلیف میں۔ اسی طرح کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کوئی کومے میں چلا جاتا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اب کہنے کو زندہ ہے، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے، پلس چل رہی ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ بستر پہ گزار رہا ہے۔ اب اس کے لیے گھر کوئی چیز نہیں ہے، بیوی کوئی چیز نہیں ہے، بچے کوئی چیز نہیں، کاروبار، بزنس، گاڑیاں، کوٹیاں، کوئی معنی نہیں رکھتے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، وہی جو ڈرپ ہے اسی کو دیکھ رہا ہے، یا چھت پہ لگا پنکھا اس کو دیکھ رہا ہے، بس یہ اس کی ٹوٹل لائف ہے۔ تو اگر موت نہ ہوتی تو یہ تو ہمیشہ ہمیشہ اسی تکلیف میں
گزار دیتا. اور بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ان کے پیار کرنے والے، ان کے چاہنے والے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی اس تکلیف کو ختم کر دے، یعنی اس کو اٹھا دے. دعائیں شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ ہم سے تکلیف دیکھی نہیں جاتی، ہم سے دیکھی نہیں جاتی، یہ کس تکلیف میں ٹائم گزار رہا ہوگا، یا اللہ رحم کر دے، بس اب اس کو اٹھا دے. تو اگر موت نہ ہوتی تو بس بیچارہ بستر پر ہی 500 سال 1000 سال 10,000 سال وہ لٹکا رہتا ہے اسی. اس لیے اللہ نے موت پیدا اس لیے کی کہ ہمارا زندگی کا جو ٹینیور ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ آج کسی بھی بڑے اسٹور میں چلیں، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو جو بچے شرارت کرنے کی نیت سے جاتے ہیں نا کہ ہم کچھ دائیں بائیں چھپا لیں گے، تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار کیمرے لگے ہوئے، واپسی پہ گارڈ پکڑ لے گا، 2 تھپڑ بھی لگائے گا، چیزیں بھی نکال لے گا، تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو غیبی سیکیورٹی ہے وہ ہر وقت ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، تو تب بھی ہم اپنی زندگی میں ذرا سیدھے ہو جائیں کہ آخرت میں والدہ بھی کھڑی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی میرے بیٹے کا نامہ مال کیا ہے، والد بھی کھڑے ہوں گے کہ یہ میرا بچہ ہے جس میں نے اتنی جان ماری، اتنی محنت کی، اتنی تربیت کی، یہ اس کی کرتوت تھے، یہ اس کے نامہ مال تھا. بہنیں دیکھ رہی ہوں گی، بھائی دیکھ رہے ہوں گے، وہ دوست دیکھ رہے ہوں گے، وہ پڑوسی دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو بڑا نیک بنا ہوا تھا، سر پہ ٹوپی رہتی تھی، ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، یہ کرتوت تھے اس کے. اللہ معاف کرے. اس وقت جو انسان کا پردہ ہٹے گا اور جو اندر سے گند بلا نکلے گا، اس شرمندگی سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ آج زندگی میں ان غلط کاموں کو چھوڑ دیں، توبہ استغفار کر لیں، ڈیٹا اریز کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے قرآن حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اور نیکی کی زندگی شروع کر دیں. آسان طریقہ. بھائی ایگزام میں فیل ہونے کا ڈر نوجوان کو کس لیے ہوتا ہے؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ملتا ہے نا، اس سے اتنا خوف کیوں ہے؟ نہیں، اس کو خوف ہی ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہوگی. سب کو پتا ہے میں نے میٹرک کا ایگزام دیا اور رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے، سب کزنز جو ہیں وہ خالہ مامیاں سب فون کر رہی ہیں، ہاں جی آپ کے بیٹے نے بھی دیا تھا، ذرا رول نمبر بتائیں نا ہم چیک کریں. اب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے اس ٹائم، بتائیں کہ کیا کر کے آئے، کہتے جی وہ ابھی اس کا رزلٹ نہیں ہے، اس کا لیٹ ہے، تو اور بہانہ کر دیتے. تو اس شرمندگی سے بچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا امتحان ہے، ایک چھوٹا سا ایگزام ہے، فیل بھی ہو گیا تو دوبارہ محنت کر کے پاس کر لے گا، کون سی ایسی بڑی بات ہے. آخرت کے امتحان میں جو فیل ہو گیا، جو ناکام ہو گیا، وہ ناکامی ہمیشہ کی ہے، پھر دوبارہ کبھی زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی. تو ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اسپیشلی جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں. کمرہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر لی، تنہائی ہو گئی، اب اس وقت یہ سوچیں کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں وہ جو دیکھنے والا ہے سب سے بڑا وہ دیکھ رہا ہے. دنیا سے تو میں بچ گیا ہوں، لیکن وہ ذات تو میں 7 سمندروں کے نیچے چلا جاؤں، سب مرین کے اندر بیٹھ کے میریانا ٹرینچ جو دنیا کی سب سے سمندر کی گہری ترین جگہ ہے وہاں چلا جاؤں، اللہ تو وہاں بھی دیکھتے ہیں. میں اسپیس شپ میں بیٹھ کے خلا میں چلا جاؤں، دور کہیں، یہ سب کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اللہ کے فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جن کے آگے پوری کائنات ایسی جیسے چھوٹا سا بال ہوتا ہے، ایک گیند ہوتا ہے، ہر زاویے سے اس پہ نظر ہوتی ہے. تو اللہ کے فرشتے اگر اتنے بڑے ہیں تو اللہ کی ذات کتنی عظیم اور بڑی ہوگی. وہ ایک نوجوان تھا نا، تو وہ گیا ایک اللہ والے کے پاس، ایک بزرگ کے پاس گیا. اس نے کہا حضرت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ کیا؟ نوجوان ہوں، جوانی کی خواہشات ہیں، بازار میں جاتا ہوں، ادھر ادھر جاتا ہوں تو وہ بد نظری ہو جاتی ہے، کہیں گلاب جامن نظر آتا ہے تو کہیں برفی نظر آتی ہے، کہیں چمچم نظر آتی ہے، تو منہ میں پانی آتا ہے، کیا کروں، جان نہیں چھوٹتی. انہوں نے کہا اچھا میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں، پہلے آپ میرا ایک کام کریں. میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے اس نوجوان کو نا ایک دودھ کا پیالہ دیا اور اس کو بھرتے وقت نا اتنا اوپر تک بھر دیا کہ وہ پورا نا لبالب ہو گیا. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے آپ کے سامنے، اس میں پانی ہے، لیکن یہ لبالب نہیں ہے، اس میں تقریباً 1 گھونٹ کی جگہ مزید ہے. اس کو انہوں نے بالکل نہ لیول کر دیا کہ اگر ذرا جھٹکا لگے
تو دودھ گرے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو بازار ہے نا اس سے آپ کراس کر کے جائیں گے, وہاں میرے ایک دوست ہیں, ان کو آپ یہ دے دیں, یہ دودھ کا پیالہ میرے دوست ہیں بازار کے اس پار, ان کو پہنچا دیں. لیکن ہاں ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ دودھ چھلکنا نہیں چاہیے, اس پیالے میں سے ایک قطرہ نہ گرے. اور کہنے لگے کہ بیٹا اگر ایک قطرہ بھی گرا نا تو میرا یہ 6 فٹ کا مرید تمہارے ساتھ جائے گا, اور جہاں قطرہ گرے گا وہیں تمہیں بازار میں جوتے مارے گا. اس نے کہا لو جی, میں اپنا پرابلم لے کے آیا تھا, ایک نئے پرابلم میں پھنس گیا. خیر اس نے کہا چلو ایک ٹاسک ملا کرتا ہوں. اب وہ بڑے احتیاط سے نا اسے اس کو پیالے کو دیکھ کے قدم بھی آرام آرام سے اٹھا رہا ہے, ہلکے سافٹ پاؤں رکھ رہا ہے کہ کہیں جھٹکا نہ لگ جائے. اور مرید صاحب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں کہ پیر صاحب کا حکم ہے, اور وہ ریڈی تھا بالکل کہ جہاں قطرہ گرے گا میں تو حکم کی عدولی کروں گا ہی نہیں, میں تو شروع ہو جاؤں گا. اور اس کے اوپر 2 خوف ہیں کہ قطرہ نہ گرے اور ساتھ ان کا مرید بھی چل رہا ہے. خیر بہت آہستہ آہستہ سلو چلتے چلتے ان کے دوست کے گھر پہنچے, دروازہ نوک کیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کو فلاں بزرگ نے دیا ہے, یہ پیالہ پکڑ. اب خوشی خوشی واپس کہ جی مشن اکمپلشڈ, حضرت میں نے کام کر دیا اور ایک قطرہ بھی نہیں گرا. حضرت نے کہا دودھ کو چھوڑو, یہ بتاؤ آج تمہیں کتنی مٹھائیاں بازار میں نظر آئیں؟ میں کہا حضرت میں تو پیالے کو دیکھ رہا تھا, اگر ایک قطرہ بھی گر جاتا تو یہ بھائی جان نے تو بالکل نہیں بخشنا تھا مجھے. حکم بھی پیر صاحب کا ہو تو مرید تو پھر اس کو قرآن حدیث کی طرح پورا کرتے, اس نے تو مار مار کے میرا حشر کر دینا تھا. تو میں تو پیالے کو ہی دیکھتا رہا, میں نے تو دائیں میں دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالا, میں نے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا کہ دیکھو آج آپ نے بازار میں سے آپ گزریں لیکن آپ کو کوئی دائیں بائیں جو ہے وہ پھلجڑیاں نظر نہیں آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نظر کو اس پیالے پر رکھا, پیالے میں سے دودھ چھلک نہ جائے اور یہ میرا مرید آپ کو بھرے بازار میں ذلیل نہ کرے. بس اسی کے ساتھ آپ نے پوری زندگی کی نیت گزارنی ہے کہ آپ کے جو دل کا پیالہ ہے اس میں ایمان ہے, وہ ایمان کسی بری حرکت کی وجہ سے چھلک نہ جائے اور آخرت میں سب کے سامنے آپ کو شرمندگی نہ اٹھائے. کہ میں نے آپ کو بات سمجھائی. کہنے لگے جی بالکل سمجھ میں آ گئی. تو ہم جب گناہ کرنے لگتے ہیں اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں چونکہ نفس اور شیطان چڑھ جاتے ہیں. اس لیے اعمال کو ایک تو کرنا ہے, دوسرا کوالٹی والے اعمال کرو. دیکھیں کوانٹٹی بھی نیسیسری ہے, ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف 5 فرض پڑھے اور کہ بس ختم. میں نے اس پر تفصیل سے پچھلی مرتبہ کچھ بات کی بھی تھی قرب نوافل کے اوپر کہ اللہ کا قرب پانا نفلوں کے ذریعے. تو جتنے ہمارے اکابرین اسلاف صحابہ کرام, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی اعمال پر 5 نمازیں تو تھیں ہی, اس کے علاوہ کثرت سے نوافل پڑھتے تھے. تو ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ نے کیا, اسلاف نے کیا, تو فالتو ہو سکتا ہے, بیکار ہو سکتا ہے. ایک ایسا بے وقوف انجینئر بھی ہے دنیا میں جو کہتا ہے نفل تو فالتو چیز ہے, چھوڑو اس کو, تم فالتو ہو دنیا میں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر رہے ہیں تو وہ کوئی لاغو کام, بیکار کام, فضول کام ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. حضور اہتمام سے اس کو کر رہے ہیں, حضور کبھی نہیں چھوڑتے اس کو. سنت مؤکدہ کا مطلب ہے حضور نے کبھی کسی حال میں نہیں چھوڑا. ہے وہ نفل کے حکم میں آتی کسی درجے میں, ہاں نفل وہ والا جس کی تاکید ہے, فرض تو نہیں ہے نا. لیکن حضور نے اتنا اہتمام کیا کبھی نہیں چھوڑا, صحابہ نے اتنا اہتمام کیا کبھی نہیں چھوڑا. وہ کہتا فالتو ہے, چھوڑو. تو ہم آپ ہی کو آپ کی فضولیات سننا کیوں نہ چھوڑ دیں. سورہ والناس کے اندر آتا ہے نا کہ وسوسے ڈالنے والوں میں من الجنت والناس, کچھ شیاطین کی شکل میں, کچھ انسانوں کی شکل میں. اب میں کہتا ہوں آج کل کچھ آن لائن شکل میں, اور یہ اسی میں سے ایک ہے. نہ عربی آتی ہو, نہ کوئی استاد ہو, نہ کبھی مدرسے کا منہ دیکھا ہو, اردو ترجمے پڑھ پڑھ کے کہا جی میں سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا مفتی میں ہوں, میرے سے بڑا مفتی کوئی. عرب کے حرم کے جو امام ہیں وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں, میں ٹھیک پڑھتا ہوں. کیا فضول مضمون شروع ہو گیا, چھوڑے اس کو.
بہرحال تو اعمال کثرت سے بھی کرنے ہیں اور کوالٹی والے بھی کرنے ہیں. کثرت سے کرنے کی وہ ضروری ہے, اس کو سمجھیں. قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کے اندر درجات ہوں گے نا, جو لیولز ہوں گے, یہ اعمال کے بقدر ہوں گے. دو باتیں ان کو سمجھ لیں. ایک ہے جنت میں داخلہ, یہ اللہ کے فضل سے ہوگا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی ہے, میرا حق ہے مجھے جنت میں بھیجے. نہ جی نہ. جو حق کی بات کرے گا نا اس کو کہیں گے آپ ذرا لائن سے ایک طرف آ جائیں, آپ کا ذرا کمپلیٹ آڈٹ ہوگا, تفصیلی. کہتے ہیں نا دیکھیں نا تم کتنے جوگے ہو, کیا ہے تمہارے نامہ مال میں ایسا. ہم تو کہتے ہیں یا اللہ بس نامہ مال دیکھے بغیر کہ چلے جاؤ بس جلدی سے. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ نا نامہ مال نہ کھولے, کہیں کہ ہمیں پتہ ہے سارا کچھ تم نے کیا کیا, بس ذرا جلدی سے نا جنت میں چلے جاؤ. ہمارے حضرت میں آتے ہیں, بوڑھا آدمی تھا, وہ دعا کرتا تھا اللہ سے پنجابی میں. وہ کہتا تھا اللہ بس تو جنت کے دروازے تک پہنچا دی, آگے میں آگے لگا من سی کہ اللہ بس آپ جنت کے دروازہ مجھے دکھا دیں, آگے میں خود ہی چلا جاؤں گا. تو ایسے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا, لیکن جب داخل ہو جائیں گے تو پھر کس کو کس لیول پر پہنچانا ہے, کس لیول کی اس کی جنت ہوگی, یہ جو ہماری نیکیاں ہیں نا اعمال, اس کے بقدر ہوگا. اس کی مثال کیا ہے. ایک شخص ڈیفینس سوسائٹی میں رہتا ہے. اب ڈیفینس کی ایک سیکیورٹی ہے, بعض کا سختیاں ہوتی ہیں, ان دنوں وہ چیک کرتے ہیں ہر آدمی کو بھی کون ہے, کدھر جا رہے ہیں. بندہ جب ایک دفعہ سوسائٹی میں داخل ہو گیا, اب وہ کس مکان میں جائے گا. 5 مرلے والا ہے, 10 مرلے والا ہے, 1 کنال والا ہے, 2 کنال والا ہے, 4 کنال والا, تو یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا نا جب انٹر ہو جائے گا. تو یوں سمجھیں کہ جنت کا جو کمپلیکس ہے, جنت کا جو پورا ایریا ہے, اس میں جو داخلہ ہے اللہ کے فضل سے ہوگا. اب جو داخل ہو گیا تو اس کا نامہ اعمال دیکھ کر جتنی نیکیاں اس کے مطابق اس کا لیول ڈیسائیڈ ہے. جی آپ فلاں فلور پہ چلے جائیں, آپ فلاں لیول پہ چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جنت میں کوئی بندہ اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا. ایک بدو صحابی, دیہاتی صحابی کھڑے ہو گئے اور فوراً کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی. حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا. یہ عاجزی بھی ہے, حالانکہ حضور کہتے ہیں لو کمال ہے, میں تمام انسانوں کا سردار, جنات کا سردار, فرشتوں کا سردار, نبیوں کا سردار, میں سب سے پہلے جاؤں گا. یہ عاجزی ان کے ساری دیکھیں کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں. ہماری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے, اعمال بھی کریں, نیکیاں بھی کریں اور ڈرتے ہوئے, عاجزی میں یا اللہ معاف کر. عمل تو ہمارا وہ کچرا ہی ہے, یا اللہ بس اس کچرے کو قبول کر. وہ ایک شعر ہے بڑا زبردست, یاد آ گیا کہ ایک شرابی آدمی, شراب پینے کا عادی ہے, تو شراب پیتا ہے اور جب شراب پی لیتا ہے اس کو خیال آتا ہے وہ یہ تو گناہ کر دیا میں نے, گناہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو غصہ آتا ہے تو وہ جو جام ہوتا ہے نا, گلاس جس میں پیتے ہیں اس کو نا زور سے توڑ دیتا مار کے. پھر اس کو دوبارہ ارج ہوتی ہے شراب پینے کی, پھر پی لیتا ہے. جب پھر پی لیتا ہے تو پھر خیال آتا ہے میں نے کیا کیا, بیڑا غرق جائے میرا, میں نے گناہ کر دیا, پھر گلاس توڑ دیتا. تو اس پر ایک شعر بڑا زبردست ہے, ہمارے حضرت بھی سناتے تھے, فرماتے تھے جام میری توبہ شکن, جام میرے توبہ شکن, توبہ میری جام شکن. یعنی جب میں توبہ کرتا ہوں تو جام توڑ دیتا ہوں, اور جب جام اٹھا کے پیتا ہوں تو میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. جام میری توبہ شکن, توبہ میرے جام شکن, سامنے ہے ڈھیر ٹوٹے ہوئے پیمانوں. حالت یہ ہے کہ سامنے سارے ٹوٹے ہوئے گلاس پڑے ہوئے. ہمارا نامہ مال ایسا ہی ہے کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں, بار بار گناہ کرتے ہیں, بار بار توبہ. تو آپ نے دیکھا نا ایک بچہ جس کی کاپی میں بار بار مسٹیک ہوتی ہے, مٹایا ہوتا ہے, پھر مٹایا ہوتا ہے, پھر مسٹیکس ہوتی ہیں, تو وہ کاپی کو نیٹ تو نہیں ہوتی, برا حال ہوتا ہے اس کاپی, سارا گند کا وہ بھرا ہوتا ہے. ہمارا نامہ مال تو ایسے ہی ہے. ہم پھر کس بات پہ تکبر کریں, پھر کس بات پہ بڑا بول بولیں. ہمیں تو معافی مانگیں, یا اللہ معاف کر, بس عمل تو کر رہے ہیں, آپ کے شایع نشان نہیں, اللہ بس معاف کر کے قبول کر رہے. تو ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر جی کہتے تھے یا اللہ نامہ مان لو کھولنا, بس اب کہنا ہمیں پتہ ہے سارا, پر آپ ذرا جلدی سے چلے جائیں جنت.
اللہ اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا, اعمال کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. تاہم جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اب کس کو کس لیول میں بھیجیے, تو نہیں کہ سارے ایک ہی جنت میں ہوں گے, ہر ایک کی اپنی جنتیں ہوں گی, اور جنتوں میں لیولز کا فرق بھی بہت زیادہ ہوگا. کس کو کس جنت میں بھیجنا ہے اس کا ڈیسیژن نامہ اعمال میں, جو ہمارے اعمال ہیں نفلی اعمال زیادہ تر تو وہی ہیں, فرائض تو پہلے فرائض ٹھیک تھے تو جنت تک پہنچا ہے, آگے جو نفل ہیں ان کی تعداد کے حساب سے ہمیں لیولز دیے جائیں. اب اللہ تعالیٰ کے لیولز کتنے زیادہ ہیں جنت. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنتی اپنی جنت میں بیٹھا ہوگا. اچھا یہ بتاؤں کہ دنیا میں تو ہماری میموری کمزور ہے, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے, کئی طرح کے پرفیومز ہوتے ہیں, تو ان کو بعض کا یاد بھی نہیں ہوتا میرے پاس کتنے پرفیومز ہیں, کتنے کپڑے ہیں, کتنے جوتے ہیں, ڈھیر ہوتا ہے. وہ الماری کھولتے ہیں نا تو چھلانگ مارتے ہیں کپڑے والا, اتنا کپڑا ہوتا ہے, اتنے جوتے ہوتے ہیں, اتنی چیزیں ہوتی ہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں جنتی کو اپنی تمام جنت کی نعمتوں کا ڈیٹا دماغ میں ہر وقت یاد رہے. میموری لاس تو وہاں ہے ہی. کتنی قسم کی خوشبوئیں ہیں, کتنے قسم کے پھل ہیں, کتنے قسم کے کھانے ہیں, کتنے قسم کے پرندے ہیں, کتنے محلات ہیں, کتنی حوریں ہیں, کتنی بیویاں, ہر چیز انسان کو ہر وقت اس کی میموری میں ہوں گی. اور اللہ نظر بھی اتنی زبردست کر دیں گے کہ وہ جنت کے ایک کونے میں بیٹھ کے اپنی جنت کا آخری کونا دیکھ رہا ہوں. کتنی زبردست زوم پاور مل جائے گی. اچھا ایک جنتی حدیث میں آتا بیٹھا ہوگا اور بیٹھے بیٹھے ایک دم اس کو ایک بڑی زبردست خوشبو آئے گی, فریگرنس ایک دم. تو وہ کہہ رہا یہ, اور آئے گی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے گی. تو وہ فوراً پوچھے گا فرشتوں سے کہ بھئی یہ زبردست خوشبو کہاں سے آئی تھی, میری جنت کی خوشبو نہیں ہے, یہ کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگے آپ سے جو ایک لیول اوپر والا جنتی ہے اس نے کھانا کھانے کے بعد ڈکار اس کو آیا تھا, یہ اس کے منہ کی خوشبو. جنت میں چونکہ کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے, کوئی فضلہ نہیں ہے, گندگی نہیں ہے, نہ ریشہ ہوگا, نہ بلغم ہوگی, نہ تھوک ہوگی, نہ پیشاب ہوگا, نہ پخانہ ہوگا. بندہ کھاتا چلا جائے گا لذت کے لیے, اور جب تھوڑا سا اس کو فیلنگ آئے گی کہ میں فل ہو گیا ہوں تو ایک ڈکار آئے گا, وہ بھی خوشبودار. دنیا میں تو بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے, بڑی بیڈ اسمیل ہوتی ہے, لیکن جنت میں بھی خوشبودار. تو کہا جی وہ اس نے کھانا کھانے کے بعد ڈکار لی, اس کے منہ کی خوشبو ہے. وہ بڑا حیران ہوگا کہ اچھا ایک لیول اوپر ہے اور اتنی زبردست خوشبو منہ سے آ رہی ہے, تو ذرا بتاؤ نا اس کے میرے اعمال میں کتنا فرق ہے. اس سے پہلے میں ایک بات عرض کروں کہ یہ ڈفرنس نمبرز کا جو ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم نے خود بھی دیکھا اسکول کالجز کے اندر کہ رزلٹ والے دن نا, ایک تو وہ ہے نا جو بیک بینچرز ہیں, وہ 33 نمبر پہ چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں. وہ یار پار لنگ گئے, شکر ہے جان چھوٹی. ان کو نمبروں کا یا گریڈز کا کوئی چکر نہیں ہوتا. آپ میں سے اکثر مسکرا رہے, میں پہچان ہوں آپ کو. اچھا, اور ایک ہوتے ہیں بچے جو پڑھنے والے سیریس اسٹوڈنٹس, ان میں نے اکثر دیکھا جو تھرڈ آنے والا ہے نا وہ سیکنڈ آنے والے کو کہتے ہیں رزلٹ دکھانا کتنے نمبر تمہارے زیادہ ہیں, اس کے بعد وہ آنسوؤں سے رونا شروع کرتا ہے. جو سیکنڈ آنے والا ہے وہ فرسٹ والے کا رزلٹ دیکھ کے رو پڑتا ہے. کیوں؟ اکثر ایک یا آدھے نمبر سے اس کی پوزیشن سیکنڈ سے تھرڈ ہو چکی ہوتی ہے اور سیکنڈ والے کی فرسٹ سے سیکنڈ ہو چکی ہوتی ہے, صرف ایک آدھے نمبر سے. وہ زیادہ فرق نہیں ہوتا. اس وقت وہ سر پہ ہاتھ مارتا ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت اور کر لیتا, ایک نمبر میں زیادہ لے لیتا, میں فرسٹ ہوتا سیکنڈ نہ ہوتا. اور وہ 33 نمبر والے حیران ہو رہے تھے, تو پاگل ہے رو رہا ہے, سیکنڈ آ گیا پھر بھی رو رہا ہے. تو وہ حیران ہو رہے ہوتے. ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ بعض بچے جو بریلینٹ ہوتے ہیں نا ان کے لیے ڈسٹنکشن لینا یا پوزیشن لینا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ اپنے پورے کیریئر میں اس کو مینٹین کرتے ہیں. اب یہ جنتی پوچھے گا کہ یار کتنے کو حج اس نے مجھ سے زیادہ کیے ہوئے, کتنے عمرے زیادہ کیے ہوئے, کتنے روزے اس نے زیادہ رکھے ہوئے. تو فرشتے بتائیں گے جناب آپ کے اور اس کے نام اعمال بالکل برابر ہیں, صرف زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ اس نے آپ سے زیادہ کہا. اللہ آج ذکر کرنا کتنا آسان ہے, پھر بھی کتنے لوگ کرتے ہیں. دروشی پڑھنا آج کتنا آسان ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنا ہر حرف پہ 10 نیکیاں, کتنے پڑھتے ہیں. نوجوان ہیں سارے بیٹھے ہوئے, رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھنا آسان ہے, کتنے لوگ رکھتے ہیں.
تو آج اعمال کرنے آسان ہیں، لیکن ہمارا اس طرف دھیان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھ سکے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو خوبصورت اعمال کر سکے۔ تو کثرت اعمال، زیادہ اعمال کرنا یہ بھی مقصود ہے، اور کوالٹی والے عمل کرنا یہ بھی مقصود ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ جتنے بھی آپ اعمال کریں، جو بھی نفل ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، ایون فرض نماز ہو، تو اس کو جب آپ نے وضو کر لیا، اپنا ٹائم آپ نے پڑھائی سے، آفس سے، بزنس سے، کہیں بھی آپ مصروف تھے، آپ نے نکال ہی لیا ہے، تو اب آپ تھوڑا سا توجہ سے تھوڑا زیادہ وقت دے کر اس عمل کو کر لیں، وہ عمل خوبصورت بن جائے گا۔ 4 رکعت نماز 30 سیکنڈ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور پڑھنے والوں نے جو ہے وہ کئی گھنٹوں میں بھی پڑھی ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کا میں نے آپ کو عمل بتایا کہ آخری حج جب زندگی کا انہوں نے کیا تو وہ بیت اللہ گئے مکہ میں، اور جو بیت اللہ کے نگران تھے جن کے پاس چابی ہے، ان کو ذرا گزارش کی، منت سماجت کی، ذرا دروازہ کھول دیں، میں نے اندر عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے ان کی عبادت کی ریکویسٹ کو قبول کیا، چونکہ مشہور آدمی تھے اور ائمہ میں سے 4 ائمہ میں بڑے امام ہیں، تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، ان کو اندر کر دیا۔ اب آپ سوچیں نا کہ یہ زندگی میں موقع اگر آپ کو اور مجھے مل جائے تو ہم اندر جا کے کیا کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پیش کریں گے؟ یا اللہ یہ عمل میں نیکی کا آپ کے لیے لایا ہوں۔ ہم لوگ 2 نفل پڑھ لیں گے، 4 پڑھ لیں گے، 8 کتنی پڑھ لیں گے؟ امام صاحب نے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھ دیے اور دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھ کے مکمل قرآن بیت اللہ کے اندر۔ اب یہ عمل انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ نہیں کیا، پہلی مرتبہ کیا ہوتا ٹانگیں جواب دے جاتے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عمل زندگی میں کئی بار کیا ہوگا، کئی مرتبہ 2 رکعت میں قرآن ختم کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے جسم کی صحت کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ فزیکل فٹنس یہ عبادت کے لیے یہ سب سے بڑی نیت ہے جو آپ کر سکتے ہیں، کہ میں اپنے جسم کو اس لیے ٹھیک رکھوں، اپنی خوراک بھی ٹھیک رکھوں، اپنے جسم کو فٹ رکھوں، تاکہ میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکوں۔ یہ ہے اصل نیت، جسم کو فٹ رکھنے کی۔ صحابہ یقین جانے بوڑھے ہو جاتے تھے اور پیٹ جسم کے ساتھ لگا ہوتا تھا، پیٹ نہیں نکلا ہوتا تھا، پیٹ ساتھ لگا ہوتا تھا بوڑھے ہونے کے باوجود۔ اول تو ان کے روزمرہ کے کام ہی ایسے تھے اس زمانے میں کہ جس میں اچھی خاصی انرجی آپ کی لگ جاتی تھی، کیلریز برن ہو جاتی، ہر کام پیدل کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی دیہات کے لوگ جو ہے نا وہ بالکل قریب 4-5 کلومیٹر جانا تو کہتے ہیں یہ ساتھ ہی ہے۔ ہمیں پہاڑوں میں جانے کا موقع ملا اللہ کے راستے میں، تو وہاں جو علاقائی لوگ تھے نا وہ ہمیں سواری ہی لینے دیتے تھے کہ بس پہ نہیں جانا، کہتے ہیں یہ ساتھ تو ہے۔ اب وہ ساتھ ختم ہوتا ہی نہیں تھا اللہ کی شان، ہم چلتے رہتے بھائی کب آئے گا وہ ساتھ، کہتے بالکل ساتھ۔ تو وہ اب بھی جو ہے وہ کئی کلومیٹر چلنے کی عادی ہوتے۔ تو صحابہ کے زمانے میں خالص خوراک تھی، بے شک تھوڑی تھی۔ خوراک کیا تھی؟ جو کی روٹی انتہائی پاورفل، کھجوریں انتہائی پاورفل، پھر گوشت اللہ تعالیٰ جب عطا کرتے تو گوشت ہوتا بکرے کا، اونٹ کا، گائے کا، تو یہ چیزیں وہ کھاتے تھے، کھاتے کم تھے، لیکن ان کے چلنے پھرنے اور روٹین کے کاموں میں ان کی انرجی کنزیوم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ڈیلی ایکسرسائز بھی کرتے تھے۔ اور ایکسرسائز کیا کرتے تھے؟ وہ نہیں وہ جم میں جا کے یہ نہیں کرتے تھے، باقاعدہ ان کے ایسے پلے گراؤنڈز تھے جن میں جا کے وہ جنگی مشقیں کرتے تھے، جو وار گیمز ہیں ان کو کھیلتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار کے ساتھ، تلوار کے ٹیکٹکس، کس طرح کے وار ہو سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کا جسم کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو سمجھ بھی آ گیا کہ اگلا کدھر سے تلوار لا رہا ہے اور آپ کا جسم ایکٹیو نہیں ہے، تو آپ کو جسم کو دائیں بائیں کرنے میں دیر لگ جائے گی اور کٹ لگ جائے گا۔ جیسے باکسرز ہوتے ہیں تو باکسر صرف پنچ مارنا سیکھتے نہیں ہیں، باکسر اپنے جسم میں پھرتی پیدا کرتے ہیں کہ پنچ مارنا بھی ہے اور اگلے کا پنچ آ جائے تو ہم نے کیسے ایک سائڈ پر ہونا ہے۔ عام آدمی پنچ کو دیکھ رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا میں نے ہٹنا، اتنی دیر میں اس کو لگ چکا ہوتا ہے۔
تو وہ بڑے پھرتیلے ہوتے ہیں، وہ اسپارنگ کرتے ہیں، جمپ کرتے ہیں دائیں بائیں، جسم کے ایک ایک انچ سے چربی ختم کرتے ہیں. کیوں اتنی ٹف ایکسرسائز کرتے ہیں؟ تاکہ جسم پہ اضافی بوجھ نہ ہو. تو صحابہ نیزہ پھینکنا اس کی مشقیں کرتے تھے، نشانے پہ رکھ کر نیزہ پھینکتے تھے. تیر اندازی کے باقاعدہ کمپٹیشن ہوتے تھے جو حدیث میں آتا ہے. میں نے یہ حدیث انرجی نائٹس میں بتائی ہوئی ہے کہ جس میں 2 گروپس میں باقاعدہ اس کا کمپٹیشن گیم چل رہی تھی کہ ادھر سے بھی لوگ تیر نشانے پہ پھینک رہے تھے، ادھر سے دوسرے صحابہ پھینک رہے تھے. حضور تشریف لائے، دیکھے حضور کا ہوا کہ میں بھی ذرا ان کا شوق بڑھاؤں. تو حضور نے کہا چلو میں ایک گروپ میں ہو جاتا ہوں، ادھر سے میں تیر پھینک دوں گا. تو پہلے گروپ نے کہا لو جی ہم ہار گئے ابھی سے. یا رسول اللہ جس گروپ میں آپ ہوں گے ہم کیسے جیت سکتے ہیں، تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے آپ کا. حضور نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ مقابلہ جاری رکھیں، میں ایک تیر ان کی طرف سے پھینکوں گا، ایک آپ کی طرف سے پھینکوں گا، تو میں دونوں طرف سے پلے کروں گا. اسی طرح ایک مرتبہ عید کے موقع پر مسجد نبوی کے اندر کچھ حبشی آ گئے جو نیزے کے ساتھ کرتب دکھانے لگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ گھر بالکل ساتھ ہی تھا، ایک کھڑکی تھی جو مسجد نبوی میں کھلتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر ان کا تماشا خود بھی دیکھا اور حضرت عائشہ صلی کو اپنی اوٹ میں کر لیا اور وہ بھی دیکھتی رہی. حتیٰ کہ کچھ زیادہ دیر گزر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا، تو عائشہ صدیقہ تعالیٰ لاڈلی بیوی تھی، انہوں نے کہا نہیں اصل میں نے اور دیکھنا ہے. حضور پھر کھڑے ہو گئے اور وہ دیکھتی رہی. تو یہ وار گیمز جو ہیں یہ صحابہ کھیلتے تھے باوجود اس کے کہ ان کے عام روز مرہ کے کام ہی اتنے ٹف تھے جس میں کیلریز برن ہو جاتی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی. آج تو نوجوان لڑکے نے گلی کے کونے تک جانا ہو تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتا ہے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. جب جنگوں کے لیے جاتے تو کئی 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر چلنا پڑتا. بعض اوقات 2 مہینے کی مسافت پہ جا کے پھر جنگ ہوتی تھی، اتنا لمبا چلنا پڑتا تھا. اور راستے میں راشن بہت تھوڑا سا ہوتا، سواریاں پوری نہیں ہیں، سب سوار ہو کے نہیں جا رہے، کئی لوگ پیدل جا رہے. تو اس کے باوجود صحابہ وار گیمز کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ جب آیا، یعنی حضور وصال فرما گئے، صدیق اکبر رضی اللہ وصال، عمر رضی اللہ بھی بوڑھے ہو گئے، تو ایک صحابی کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی کہ جی اس تلوار کی کاٹ بڑی زبردست ہے، کئی جنگوں کے اندر نہ اس نے دشمنوں کو ایسے کاٹا ہے. تو عمر رضی اللہ کو شوق ہوا، انہوں نے کہا مجھے بھی تو دکھاؤ کون سی تلوار. وہ صحابی تلوار لے کر آئے، تو عمر رضی اللہ تلوار اٹھائی، دائیں بائیں گھمایا، انہوں نے کہا کوئی خاص تلوار تو نہیں ہے، یہ تو عام سی تلوار ہے. تو صحابی نے کہا یار اپنا یا امیر المومنین، اس تلوار کے ساتھ نا وہ بازو بھی چاہیے، پھر یہ تلوار کام کرتی ہے. یعنی اشارہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ وہ اس طرح سے زور نہیں لگا سکتے، میں اس کو بڑی تیز چلاتا ہوں، بڑی پاور کے ساتھ چلاتا ہوں، پھر یہ تلوار کام کرتی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے، دنیا کا کوئی خطرناک سے خطرناک ویپن تب تک کام نہیں آتا جب تک آپ اس کو خود صحیح طرح چلانا نہیں جانتے. ہٹلر کا غالباً قول ہے کہ ایک سپاہی جتنا اسلحہ کہتا ہے اس کو دے دو، سر سے پاؤں تک اسلحہ اس کے اوپر لوڈ کر دو، لیکن وہ بالکل نہیں چلا سکے گا اگر اس کے یہاں پر جذبہ نہیں ہے. اس لیے اپنی باڈی کو پریپیئر کریں، ہارٹ اینڈ مائنڈ کو پریپیئر کریں، اور اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں. اس میں میں پہلے چونکہ بہت دفعہ سیشن کر چکا ہوں، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن یو آر واٹ یو ایٹ، بس یہ یاد رکھیں. اگر میدا کھا رہے ہیں نا تو میدے کی طرح ہی ہے وہ، جیسے میدا ادھر ادھر گرتا ہے نا یو کی طرح، بس آپ بھی وہی ہیں. اگر میدا کھا کے پل رہے ہیں، نوڈلز کھاتے ہیں آج کل، بس وہی شوق چڑھا ہوا ہے، فرائز کھا لیے. آلو میں کوئی بہت زیادہ نیوٹریشن تو نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے کہ زبان کو چسکا لگا ہوا ہے. یہ بند ہے جتنے برگر کے اندر استعمال ہوتے ہیں یہ میدے سے بنتے ہیں، بریڈ جو ڈبل روٹی میدے سے بنتی ہے. تو یہ آج کل یہی ڈائٹ ہے نوجوانوں کی، اسی لیے پھر ٹیشو پیپر کے ینگسٹرز ہیں آج کل، نوجوان ٹیشو پیپر کے بنے ہوئے. ذرا سا بخار ہوا لگ گئے نیچے بستر، ذرا سا سیڑھیاں چڑھی سانس چڑھ گیا. اس لیے ہم نے یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے اسی لیے شروع کیا کہ آپ کو فزیکل گیمز کے اندر انگیج کیا جائے، آپ کو شوق ہو کہ ہمیں اپنی صحت کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے. ہم نے الحمدللہ پچھلی مرتبہ آرچری کا بھی انتظام کیا، تیر اندازی کا یہ سنت بھی ہے، ساتھ میں جو آج کے زمانے کی جدید تیر اندازی یعنی شوٹنگ ہے ایئر گن کے ذریعے، اس کا بھی اہتمام کیا. دونوں آنے چاہیے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کو خیال آ رہا تھا
کہ آپ کے سامنے ایک بندہ کرتب کرتا ہے کہ چلتے ہوئے گھوڑے پر تیر کھینچتا ہے اور نشانے پہ مارتا ہے، نشانے پہ لگ جاتا ہے. لوگوں کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہاں بہت لوگ کر لیتے ہیں. آپ کو آئیڈیا نہیں، اس کے لیے سپر فٹنس چاہیے، سپر فٹنس. پہلے تو زبردست قسم کی گھڑ سواری آنی چاہیے کہ اگر آپ گھوڑے پر بیٹھے ہو اور آپ نے گھوڑے کو پکڑا نہ ہو، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ بہت مشکل کام ہے. بہت فٹنس چاہیے اس کے لیے، مذاق نہیں ہوتا. گھوڑے پر لوگ پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور گر جاتے ہیں. تو اس کے لیے سپر فٹنس چاہیے، اور آپ نے کئی گھنٹے رائڈنگ کی ہو، پھر آپ کو وہ ایکسپرٹیز ملتی ہے. پھر آپ کا نشانہ تیر اندازی کا اتنا زبردست ہو کہ جب آپ بھی کھڑے ہیں، ٹارگٹ بھی کھڑا ہوا ہے، تو آپ بالکل صحیح مار سکتے ہو، اور یہ بھی آپ نے کئی مرتبہ مارا ہو. پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ چلتے گھوڑے پر نشانہ آپ کے لیے موو کر رہا ہے یا آپ موو کر رہے ہیں، اس کو مارنا ہی آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے زبردست آئی سائٹ چاہیے، فوکس، مائنڈ کا پیس آف مائنڈ بہت زبردست چاہیے. آپ کی ڈسٹریکشن ہوگی مائنڈ میں، آپ یہ کام نہیں کر سکیں. تو مہارت، ایجلٹی، موویبلٹی، اسٹیمنا، اسٹرینتھ، گرپ، کتنی چیزیں چاہیے، پھر جا کر یہ چیز پرفارم ہوتی ہے. تو اس لیے جو سپورٹس ہیں آج کے زمانے کی، جس میں آپ فزیکلی انگیج ہوتے ہیں، اس کو کھیلنا اس لیے ضروری ہے کہ فٹنس کے اندر انسان رہے. ٹھیک ہے جو لوگ جم میں جا کے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ فٹ ہونا. میں آخری جملہ میرے جو شیخ کا تھا وہ اکثر کہا کرتے تھے، کہتے تھے نہ موٹا بندہ اچھا نہ پتلا بندہ اچھا. عام طور پہ سمجھتے ہیں پتلا دبلا بندہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ سب سے ہیلدی ہوتا ہے. کہتے تھے نہیں، نہ موٹا بندہ اچھا نہ پتلا بندہ اچھا، بندہ وہی اچھا جو جسمانی طور پہ ایکٹیو ہو. کہتے تھے بعض موٹے بندے ہوتے ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ایسے 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 ان کی موومنٹس ہوتی ہیں، اور ایک پتلا سا بندہ ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے بیچارہ، ادھر چلتا ہے سانس چڑھ جاتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا دوبارہ اٹھا نہیں جاتا. تو کہتے ہیں نہ پتلا اچھا نہ موٹا اچھا، بندہ وہ اچھا جو ایکٹیو ہو. آپ نے اپنی صحت کا کرائٹیریا بھی یہ رکھنا ہے کہ آپ کب سمجھیں گے میں اب صحت مند ہو گیا ہوں، کہ آپ جو ہے وہ چند کلومیٹر چل لیں اور آپ کو بہت زیادہ سانس نہ چڑھ جائے. تھوڑا بہت تو چڑھ جاتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ بات بھی نہ ہو اور آپ کھانسیاں شروع ہو جائیں اور اگلا کہ پتہ نہیں اس کو کیا دمے کا دورہ پڑ گیا، کیا ہو گیا اس کو. سیڑھیاں آپ چڑھیں تیسری منزل پر، یہ ٹیسٹ ہے، آپ کریں اپنا. تیسری منزل پر جا کے اس کے بعد آپ روٹین میں بات کر سکیں کسی سے. یہ نہ ہو کہ اتنا سانس چڑھاؤ کہ آپ کہیں ذرا صبر کرو مجھے سیدھا ہونے دو پہلے، ایسا حال نہ ہو جائے. تو یہ صحت کے ٹیسٹ ہے، ایک تو لیب ٹیسٹ ہے نا، اور ایک یہ ریئل لائف ٹیسٹ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی صحت کیسی ہے. تو جسمانی کھیلوں میں اس لیے لگا جائے، ہرگز اس لیے نہیں کہ یہ اگر آپ یہ نیت نہیں کریں گے تو یہ لہو لعب ہے جس کو قرآن نے کہا، یہ تو وقت کا ضیاع ہے، یہ تو بیکار کام ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک اعلیٰ نیت کے لیے کہ یا اللہ مجھے میرا جسم اس گیم سے فٹ ہوگا تو میں روزہ رکھ سکوں گا، میں نفل پڑھ سکوں گا، میں کافی دیر تک بیٹھ کے قرآن پڑھ سکوں گا، میں کافی دیر تک بیٹھ کر ذکر کر سکوں گا. صحت مند آدمی گھنٹوں بیٹھ سکتا ہے، کمزور آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا، کہتا پیر سن ہو گئے، ٹانگیں سن ہو گئی. اب اٹھنے لگتا نا، کہتا ذرا سہارا دے مجھے، اٹھائے، میری تو ٹانگیں جواب دے گئی. یہ بھی صحت کی نشانی ہے. اس لیے اپنے آپ کو فٹ بنائیں تاکہ اللہ کی بھرپور عبادت کر سکیں. اور ہاں، جس وقت بھی اللہ کا حکم آ جائے اللہ کی راہ میں نکل کے لڑنے کا، تو آپ اس قابل ہو کہ جی میں بالکل جا سکتا ہوں. کئی کلومیٹر چلنا پڑے گا، میں چلوں گا بغیر پیاس بغیر کچھ کھائے. اور نہ آپ کہیں گے جی جاؤں گا صحیح، پہلے چائے کا انتظام کریں کہ مجھے تو ہر 2 گھنٹے بعد چائے چاہیے، ساتھ میں برگر چاہیے ہوتا ہے. تو کہیں گے جی آپ ادھر ہی بیٹھ کے دعا کر دیں، آپ کی مہربانی، آپ کو ہم لے جائیں گے تو پھر آپ ہی کی خدمت کریں گے، ہم اپنا کام نہیں کر سکیں. اور ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ پاک فوج کو عوام کی ضرورت پڑ گئی، اور ایسا ہوتا ہے والنٹیئرلی وہ پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے فوجی بہت شہید ہو گئے، ہمیں مزید نوجوانوں کی ضرورت ہے، ہم ایک مختصر ٹریننگ دے دیں گے آپ کو اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ آگے محاذ پہ جا کے لڑ سکیں. تو بھئی کبھی آپ کو اگر فوج نے کال کر دی تو پھر اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ آپ اتنی صحت تو ہو، اتنے آپ نوجوان ہو کہ آپ آگے اپنے آپ کو پیش کریں. اور نوجوان ڈزنٹ مین کہ 18-19 سال، ہو سکتا ہے ایک 50 سال کا بندہ اتنا جوان ہو اندر سے کہ وہ کہے جناب میں حاضر ہوں، میں نے تو آج تک واک ہی اسی نیت سے کی ہے، میں نے تو دوڑیں اس نیت سے لگائی ہیں
کہ اللہ کے راستے میں مجھے نکلنا پڑے، مجھے موقع ملے میں اپنی جان پیش کروں، پاک فوج میں حاضر ہوں، میں آتا ہوں آپ کے لیے، اتنا بندہ فٹ ہو۔ ورنہ پھر لوگ ایسے کہتے ہیں نا، وہ حضرت کے خلیفہ مجاز تھے شاہ صاحب، وہ کہتے تھے جب بات آتی ہے حلوے میٹھے کھانے کی تو بندہ کہتا ہے جی میں حاضر ہوں، جب بات آتی گولی کھانے کی تو کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں، مرنے کو اور بتھیرے ہیں۔ مرنے والی بات ہمارے ساتھ نہ کریں، ہاں کہیں جا کے ختم پڑھنا ہے، کوئی کھانے کی بات، ہم حاضر ہیں۔ اتنے مسلمان تو ہم ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، مضبوط روح عطا فرمائے، مضبوط جسم عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں عبادت کر سکیں کوالٹی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، اور جنت میں بھی اس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔